بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام اور ننھے منھے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شان قرآن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ جاوید اقبال۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کر کے شیئر کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پہ کلک کریں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا سبق آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ تعالی تختی نمبر 14 مشق تشدید مع سکون جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور ان کے کیا ساؤنڈز ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آج ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تشدید جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے والی تختی نمبر 13 میں جو ہے نا وہ ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد تشدید مع سکون یعنی تشدید کے فوراً بعد جو ہے وہ ساکن حرف کو ادھر لگایا گیا ہے، اور اس کو بتانے کے لیے کہ یہ کیونکہ جزم والا لفظ بھی یعنی ساکن ورڈ بھی پچھلے ورڈ کے ساتھ ملتا ہے، اور جو شد والا ورڈ ہے تشدید ہے وہ بھی پچھلے ورڈ کے ساتھ ملتا ہے، اور اب جب کہ یہ دونوں ایک ساتھ آ گئے ہیں تو ہم ان کو کس طرح پڑھیں گے یہ آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، اور میں آپ کو بڑے ہی آسان طریقے سے ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ میم زبر را مر را پیش واو رو مرو۔ پہلے ہم نے را کو میم کے ساتھ ملایا۔ اگر پچھلی تختی آپ نے دیکھی ہوئی ہے تو میں نے اس میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ تشدید والے ورڈ کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے ورڈ کے ساتھ ملا کے اور دوسری بار ہم اس کے اوپر زبر زیر پیش جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک بار اس کو ملایا، را کو میم کے ساتھ ملا دیا، اب را پیش جو ہے وہ رہتا ہے پڑھنے والا، میم زبر را مر، ہم نے مر تک پڑھا ہے، اب جو ہے وہ پیش پڑھنی ضرور باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیش کو ہم کیا کریں گے، آگے دیکھیں گے، جزم والا ورڈ یعنی سکون والا ورڈ، اس کا بھی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہم اس کو پچھلے ورڈ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو ایک بار ہم واو کو را کے ساتھ بھی ملائیں گے، میم زبر را مر را پیش واو رو مرو، جس ورڈ کے اوپر تشدید ہوگی اس کو ہم سخت کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مرو۔ را زبر با رب با زیر یا بی ربی، میم پیش دال مد دال زبر تا دت مدت، ٹھیک ہے۔ اس کے درمیان میں سانس نہیں توڑنا، اگر ٹوٹ بھی جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ ایک ہی سانس میں اس کو پڑھیں تشدید والے ورڈ کو۔ میم پیش دال مد دال زبر تا دت مدت، ٹھیک ہے۔ تشدید والے ورڈ کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے، اس کو سخت طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ح پیش قاف حق قاف زبر تا قط حقت، خا زبر فا خف فا زبر تا فت خفت، تا زبر با تب با زبر تابت تبت، تا زبر تا، خا زبر لام خل لام زبر تالت تخلت۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی 2-3 تختیوں سے ہم وقف کرنے کے طریقے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ وقف کس طرح کرنا ہے، تو یہاں آخری ورڈ جو ہے وہ جزم والا ہے، یعنی آلریڈی وہ ساکن ہے، پہلے سے ہی ساکن ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب آخری ورڈ ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم ہو تو وقف کرتے ہوئے اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح وہ عام حالات میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ پڑھتے وقت مدت لکھا ہوا ہے تو وقف بھی اس کا مدت ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ورڈ کے اوپر جب بھی جزم آئے گی اس پہ وقف آپ نے کرنا ہے تو وہ اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح ورڈ عام حالات میں پڑھا جا رہا ہے۔ قاف زبر دال قد دال زبر میم دم قدم، تا پیش تو قدمت،
اگر ادھر ہم وقف کریں گے تو آلریڈی اس سے پہلے والے ورڈ کے اوپر جزم ہے، تو اس کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی صرف ساؤنڈ نکلے گا، اس کی حرکت بھی نہیں پڑی جائے گی. قدمت، ٹھیک ہے، قدمت. اگر وقف کرنا پڑ جائے تو ہم نے وقف کی اس لیے یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک میں ضروری نہیں کہ آپ جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے جہاں پہ رموز اوقاف یعنی وقف کرنے کی علامتیں لکھی ہیں وہاں ہی وقف کرنا پڑے، کسی اور ورڈ کے اوپر بھی آپ کو وقف کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو ہر ورڈ کے اوپر جو ہے وہ وقف کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. تو کائنڈلی بڑے ہی دھیان سے جو ہے نا وہ سیکھیے. یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے وقف کرنے کا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. قدمت، ٹھیک ہے. واو زبر صاد والصاد پیش با صوب والصوب حا زیر حی والصبح. تو ادھر وقف جب کریں گے تو حا کا صرف ساؤنڈ نکلے گا، اس کی حرکت نہیں پڑی جائے گی. والصبح، والصبح، حا کا بھی ساؤنڈ نکلے گا، ٹھیک ہے. واو زبر شین والشین زبر میم شم والشم سین زیر سی والشمسی. وقف کریں گے تو سین کی حرکت نہیں پڑی جائے گی. والشمس. واو زبر شین والشین زبر فاشف والشف عین زیر عی والشفعی. وقف کریں گے والشفع. با زیر صاد بالصاد زبر باصب بالصب را زیر ری بالصبری. وقف کریں گے، آگے آیت کا نشان ہے بالصبر، ٹھیک ہے. واو زبر صاد والصاد زبر یا صی والصیب فا زیر فی والصیف. وقف کریں گے والصیف. واو زبر لام واللام زبر یا لی واللی لام زیر لی واللیلی. جب وقف کریں گے تو لام کی حرکت نہیں پڑی جائے گی. واللیل. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.